السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل خیریت سے ہوں اور تمام مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں آپ سے دور رہیں، آمین۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ذکاوت حس کے بارے میں۔ یہ مسئلہ عموماً نوجوان لڑکوں کو یا جو نئے نئے لڑکے بالغ ہوتے ہیں تو غلط صحبت کی وجہ سے یا مشت زنی کی وجہ سے یا بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بعض اوقات زیادہ گرم مزاج ہونے کی وجہ سے، گرم چیزیں کھانے سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں۔ بہت شکریہ۔ اس بیماری کی علامات میں سے چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زیادہ تر اگر کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہے ہوں، اس میں کوئی ہاٹ سین اس طرح آ جائے، اس کو دیکھنے سے منی کے یا کچی مزی جو ہے اس کے قطرے نکل آنا، یا ذہن میں سیکس کا خیال لاتے ہی منی کا نکل جانا، بعض اوقات کپڑوں کی رگڑ سے یا لحاف رضائی وغیرہ کی رگڑ سے بھی منی نکل جاتی ہے، تو یہ تمام نشانیاں ذکاوت حس کی ہیں۔ بعض اوقات ایسے حضرات جو اپنی بیوی سے زیادہ عرصہ دور رہتے ہیں اپنی جاب کے سلسلے میں، وہ جب موبائل پہ، فون پہ اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی منگیتر سے بات کرتے ہیں، یا اس طرح کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے منی کے یا کچی منی جسے مزی کہا جاتا ہے اس کے قطرے نکل جانا، تو ایک دو قطرے نکلنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ منی نکلتی ہے، شلوار مطلب گیلی ہو جاتی ہے، زیادہ گیلی ہوتی ہے، تو یہ ذکاوت حس کا مرض ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ذکاوت حس کے مرض میں مبتلا ہیں۔ بستر کی رگڑ سے، کپڑوں کی رگڑ سے، یا اس طرح مطلب معمولی سے ٹچ جب آپ اپنے نفس کو یا اس طرح تھوڑی سی ہلکی سی رگڑ بھی لگ جائے تو نفس میں تناؤ آ جانا، ہلکا سا اگر کوئی اس طرح کا خیال سیکس کا ذہن میں آ جائے اور اسی ٹائم تناؤ آ جائے اور ایسا لگے جیسے کہ انزال ہونے لگا ہے یا منی نکل جائے گی، تو یہ مرض بھی ذکاوت حس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ مرض ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجوہات میں سب سے پہلی اور جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہر نوجوان لڑکا سیکس کے خیالوں میں زیادہ رہتا ہے۔ ہر وقت سیکس کے خیال، جنسی خیالات ذہن میں رکھنا، یہ بہت بڑی وجہ ہے ذکاوت حس کی۔ نمبر 2، ذکاوت حس آپ کی معدے کی خرابی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے، آپ کو قبض وغیرہ رہتی ہے، پیچس وغیرہ رہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے قبض یا پیچس وغیرہ کا اپنے معدے کا علاج کرنا ہے۔ اس کے بعد ذکاوت حس کی کوئی دوائی جب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ زیادہ مرغن غذائیں کھانے سے، گرم اشیاء کھانے سے، مطلب گرم اشیاء زیادہ کھانے سے بھی یہ ذکاوت حس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے سے بڑی عمر کی کسی عورت سے تعلقات، جنسی تعلقات رکھنے سے، بہت زیادہ زنا کرنے سے، بہت زیادہ مشت زنی کرنے سے، ایک اور چیز ہوتی ہے عرف عام میں، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لونڈے بازی جس کو کہتے ہیں، لونڈے بازی زیادہ کرنے سے، یہ تمام وجوہات ہیں ذکاوت حس کی۔ اس سے ذکاوت حس اور بہت ساری دوسری جنسی بیماریاں بھی آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ ذکاوت حس میں منی بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے، منی کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، اور تھوڑی سی بھی شہوانی خیالات سے یا ہلکی سی کسی چیز کی عضو تناسل کے اوپر رگڑ کی وجہ سے منی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، عضو تناسل میں تناؤ آ جاتا ہے۔ تو یہ سب وجوہات ہیں ذکاوت حس کی۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کے علاج میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ذہن صاف کرنا ہوگا۔
سیکس کے خیالات، کسی بھی سیکس کی ایکٹیویٹی سے آپ کو مکمل پرہیز کرنی ہوگی، مکمل چھوڑنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنا کرم کرے گا، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو قبض ہے تو پہلے آپ قبض کا علاج کریں، اس کے بعد کوئی بھی دوا آپ استعمال کریں، کیونکہ اگر قبض ہوگی تو کسی بھی قسم کی دوا کا اثر جو ہے وہ زائل کر دیتی ہے، مطلب کسی بھی قسم کی دوا کا اثر جسم کے اوپر نہیں ہوتا۔ نسخہ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جو نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دیسی طب میں ذکاوت حس کا اکثیر نسخہ مانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ ذکاوت حس کی پریشانی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں استعمال ہونی ہے وہ ہے ثابت دھنیا۔ بعض لوگ کہیں گے کہ دھنیا جو ہے اس سے تو بالکل ہی نامردی ہو جاتی ہے یا بالکل ہی بندہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دھنیا آپ دیکھ لیں کہ روزمرہ سالن میں، روزمرہ جو ہم سالن بناتے ہیں اس میں ہم دھنیا لازمی استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پسا ہوا ہو یا ثابت ہو۔ تو کون جو ہے مرد جو ہے وہ نامرد ہو گیا؟ تو یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، آپ نے دھنیا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2، اس نسخہ میں استعمال ہوگی سبز الائچی۔ سبز الائچی چھلکوں سمیت اس نسخہ میں استعمال کرنی ہے۔ سبز الائچی کے دانے نکال کے نہیں، بلکہ مکمل الائچی چھلکوں سمیت استعمال کریں۔ تیسرے نمبر پر اس نسخہ میں ستاور استعمال ہوگا۔ ستاور یہ اس کا مزاج سرد ہوتا ہے، یہ منی گاڑھا کرنے میں اکثیر مانی جاتی ہے، منی کو گاڑھا کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر کیکر کی خشک پھلیاں۔ یہ اگر آپ خود کسی کیکر سے جو ہے یہ پھلیاں اتار کر خشک کر لیں تو اچھا ہے۔ ویسے پنسار سٹور پر بھی مل جاتی ہیں، ٹوٹی ہوئی نہ ہوں، کوئی تنکے شنکے یا اس طرح کی چیزیں ان میں نہ ہوں، بالکل صاف ستھری پھلیاں ہونی چاہیے اور مکمل ثابت پھلیاں ہونی چاہیے، ٹوٹی پھوٹی ہوئی نہ ہوں، صاف ستھری آپ پھلیاں لے لیں۔ یہ بھی مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتی ہے، پتلی منی کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے حل ہو جائے گا۔ 5ویں نمبر پر آپ نے ایک چیز لینی ہے پنسار سٹور سے، جس کا نام ہے کشتہ کلی شورا بھنگ والا۔ یہ کشتہ کلی شورا بھنگ والا جو ہے، یہ اگر نہ ملے سادہ کشتہ کلی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈبی میں یہ بند ہوگا، آپ نے پنسار سٹور سے یہ لے لینا ہے۔ آخری چیز جو ہے وہ ہے مصری۔ مصری جو شوگر کے مریض ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو مصری یا کوئی میٹھی چیز استعمال نہ کریں۔ اگر شوگر نہیں ہے تو آپ نے مصری لازمی استعمال کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کی مقدار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو خشک دھنیا ہے وہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، سبز الائچی آپ نے لینی ہے 25 گرام، ستاور لینا ہے 50 گرام، خشک کیکر کی پھلیاں 50 گرام، مصری آپ نے لینی ہے 100 گرام، جو کشتہ کلی ہے وہ آپ نے لینا ہے 10 گرام۔ یہ تمام چیزیں آپ نے کسی گرائنڈر میں ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے ان تمام چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے، بالکل پاؤڈر کی شکل میں ان کو لے آنا ہے۔ جو کشتہ ہے وہ آپ نے گرائنڈ نہیں کرنا یا اس کا صفوف نہیں بنانا، وہ علیحدہ رکھ لینا ہے۔ باقی تمام چیزوں کا صفوف بنا کے آخر میں کشتہ جو ہے وہ اس صفوف میں شامل کر لینا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ ایک چائے کا چمچ، جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے چائے والا، وہ آپ نے صبح کے ٹائم نہار منہ خالی پیٹ، جب آپ صبح اٹھیں گے تو خالی پیٹ ایک چائے کا چمچ یہ صفوف آپ نے کھانا ہے، دودھ کے ساتھ۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ ہو اس کے ساتھ آپ نے یہ کھانا ہے، اور اس کے 1 گھنٹے بعد یا 40-50 منٹ بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ جو اس کی دوسری خوراک ہے وہ اسی طرح شام کے ٹائم آپ نے 1 چائے کا چمچ دودھ کے ساتھ کھانا ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا
یعنی دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا جب اس کے درمیان میں جب بھی آپ کو مطلب بھوک لگی ہوتی ہے یا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس ٹائم پہلے آپ نے یہ نسخہ کھانا ہے اور اس کے کم از کم 1 گھنٹے بعد آپ نے کھانا کھا لینا ہے رات کا۔ اس کے بعد جب آپ کھانا وغیرہ کھا لیں گے، کھانا کھانے کے بعد یا سوتے وقت سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے ایک کھانے والا چمچ، جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے نارمل ہم جس سے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، وہ کھانے والا چمچ اس بغول کا چھلکا آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ لازمی ہے، اس بغول کا چھلکا آپ نے لازمی پانی کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے۔ اس نسخہ کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ ہر قسم کی سیکس کی ایکٹیویٹی، جنسی سرگرمی سے پرہیز لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ کم از کم 1 مہینہ یا جب تک یہ نسخہ استعمال کریں گے اپنی بیوی سے دور رہیں گے، ہم بستری وغیرہ نہیں کریں گے، مرغن غذائیں، کھٹی چیزیں، گرم اشیاء، ان چیزوں سے مکمل پرہیز کریں گے، اور یہ نسخہ کم از کم 40 دن لازمی استعمال کرنا ہے۔ 40 دن آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے جو ذکاوت حس کا مسئلہ ہے اور جو آپ کا پتلا منی جو ہوتا ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی جو ذکاوت حس کے مریض ہیں ان کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ رات ہمیشہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سویا نہ کریں۔ ہمیشہ کھانا ہضم ہونے کے بعد سوئیں، یعنی جب رات کا کھانا کھائیں گے تو کم از کم 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ نے سونا نہیں ہے۔ دوسرا، رات کے ٹائم سونے سے پہلے دودھ نہیں پینا، ہمیشہ عصر اور مغرب کے درمیان دودھ پیا کریں۔ سوتے ہوئے سونے سے پہلے دودھ نہیں پینا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ٹپ ہے جن کو ذکاوت حس کا مسئلہ ہے اور جن کو احتلام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اس سے بھی بہت افاقہ ہوگا، فرق پڑے گا۔ جی تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔